کلپ نمبر 876۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الحج، سورہ حج کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہذان خصمان سے لے کر وہدوا الی صراط الحمید تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ ہذان خصمان سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ حج نام رکھنے کی وجہ، اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ حج کے بارے میں حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے تو 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں صرف 1 سجدہ ہے، یعنی پہلا۔ دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واسجدی ورکعی۔ نیز طحاوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظیمت ہے، دوسرا سجدہ تعلیم۔ نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں، اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں۔ سورہ حج کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے۔ نمبر 2، مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نمبر 3، دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔ نمبر 4، 5 قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 5، حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 6، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 7، کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے۔ نمبر 9، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 10، قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار و مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور وہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں۔ نمبر 11، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ سورہ انبیاء کے ساتھ مناسبت، سورہ حج کی اپنے سے ماقبل سورت الانبیاء سے مناسبت یہ ہے کہ سورت الانبیاء میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان تھا اور اس سورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہو رہا ہے۔ نیز سورت الانبیاء میں اللہ عز و جل کے واحد و یکتا ہونے کا بیان تھا اور اس سورت میں بھی اللہ عز و جل کی وحدانیت کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ترجمہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ تقوی اور خوف خدا ہی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے۔ اور چونکہ تقوی اور خوف خداوندی پر سب سے زیادہ ابھارنے والی چیز قیامت ہے، لہٰذا اس کا تذکرہ بھی اسی آیت میں کر دیا کہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حساب و کتاب اور اس کے احوال پیش نظر ہوں گے، تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تلفی، ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک واقع ہوگا، بہت بڑی چیز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔